بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، حضرت ادریس علیہ السلام جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے قلم، کپڑے اور ہتھیار بنا کر انسانیت کے لیے ترقی کی راہ ہموار کی، لیکن آپ پر جو صحیفے نازل ہوئے اسے بابل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ دا بک آف اینوک ایک ایسا صحیفہ جو شاید دنیا کی سب سے پراسرار کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، کیونکہ اس کتاب میں اس کائنات کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے پراسرار کہانیاں اور ایسے راز لکھے ہیں جو شاید ہماری پڑھی گئی تاریخ سے میل نہیں کھاتے۔ جائنٹس، علم نجوم، پورٹلز اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو مزید پراسرار بنا دیتی ہیں۔ کیا واقعی آپ علیہ السلام نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کو بچایا تھا؟ اسلامی روایات اس کے متعلق کیا کہتی ہیں؟ کیا ماڈرن سائنس کا سب سے بڑا سوال ایلینز اور پورٹلز کا آپ علیہ السلام کی زندگی اور دور سے کوئی تعلق ہے؟ ناظرین محترم، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے پیغمبر تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنا، پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا۔ آپ علیہ السلام کا زیادہ تر وقت درس و تبلیغ میں گزرتا تھا، چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کی 5ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مورخین کے مطابق حضرت ادریس حضرت آدم کے 500 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت کم تعداد میں باقی رہ گئے۔ قبائل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری، بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ ہر طرف بتوں اور راہ کی پوجا کی جاتی تھی، لہذا بنی آدم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کا انتخاب کیا۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، لیکن وہ سب آپ کے دشمن بن گئے، اور جو لوگ بھی حضرت ادریس پر ایمان لائے ان لوگوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، لہذا آپ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر مصر کی طرف چلے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ یہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے وہاں دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا، اور ان لوگوں نے یہاں مختلف علوم سیکھ کر خوب ترقی کی۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ادریس کا ذکر کچھ یوں فرمایا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا تھا۔ حضرت ادریس نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑے سینا ایجاد کیا۔ آپ سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہیں علم نجوم اور علم الحساب یعنی ایسٹرولوجی اور میتھمیٹکس کا علم عطا کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو بہت ساری زبانوں کا علم تھا اور دنیا کی تمام قدیم بنیادی زبانیں مثلا عربی، سریانی، لاطینی، یونانی، عبرانی اور مصری زبان کی بنیاد آپ نے ہی رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے رہنمائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ہی اسلحہ اور ہتھیار بنانے کے فن کو عام کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ چونکہ بنی قبائل بار بار آپ کے علاقے پر حملہ کیا کرتے تھے، لہذا آپ نے اسلحہ بنایا اور ان سے کئی بار خون ریز جنگ بھی لڑی۔ آپ علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی تھی۔ علماء، مفکرین اور بہت سے تابعین کا یہ قول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور چوتھے آسمان پر آپ علیہ السلام کی روح قابض کی گئی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آپ سے ملاقات کی تھی۔ مشہور مصنف جمال الدین کفلی نے لکھا ہے کہ ایران اور عراق کے سرحدی علاقوں میں التما نامی ایک قوم آپ علیہ السلام کی باقی قوم میں سے ہے جو صحابیین کی ایک شاخ ہے۔ یہ لوگ خود کو ادریسی کہتے ہیں۔ یہ لوگ ستارے کو اپنے دینی رسومات کا ماخذ سمجھتے ہیں اور اپنی عیدیں اور قربانیاں ستاروں کے عروج اور رجوع کے وقت کے مطابق مقرر کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور ان کے زمانے کے متعلق معلومات کے 2 مزید ذریعے موجود ہیں۔ پہلا قدیم سامری تختیاں اور دوسرا تورات کا گمشدہ صحیفہ یعنی دا بک آف اینوک۔ سن 1946 میں بحر مردار کے کنارے 900 قدیم صحیفے دریافت ہوئے۔ یہ وہی صحیفہ ہے جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ تورات کے گمشدہ حصوں کا حصہ تھا جسے آج ہم دا بک آف اینوک کہتے ہیں۔ بک آف اینوک میں تاریخ انسانی کی ایک مختلف کہانی ملتی ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک کے واقعات لکھے گئے ہیں۔ اس صحیفے میں ایک خاص قسم کا ذکر ہے جسے دا ویچرز کہا گیا ہے۔ انجیل میں انہیں دا فالوئنگ اینجل کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے اس زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو زمین کی کچھ چیزیں آسمان کے فرشتوں کی نظر میں آنے لگی۔ ان فرشتوں
को बनी आदम की खूबसूरत औरतें बहुत पसंद आई। वो लंबी बालों वाली औरतों के फरिश्ते थे, लिहाजा सैकड़ों फरिश्ते आसमान से जमीन पर आ गए। इन्होंने इन खूबसूरत औरतों से बदकारी करना और शादियां करना भी शुरू कर दी। इस दौरान इन फरिश्तों ने इंसानों को इल्म नजूम और सितारों का इल्म सिखाया। इन औरतों ने जब अपने बच्चों को जन्म दिया तो वो इंसान नहीं थे, बल्कि अजीबो गरीब देव हैकल मखलूक थी, यानी जॉइंट्स थे, जिन्हें बाइबल में नफीलियम भी कहा जाता है। इस्लामी रवायात में भी इस तरह के लंबे कद वाले देवों का जिक्र जगह जगह मिलता है। बुक ऑफ इनोक के मुताबिक वो फरिश्ते जमीन पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते थे और इंसानों को अपने ताबे करने की ख्वाहिश रखते थे। दरअसल अहले किताब यहूदा नसारा का ये अकीदा है कि इब्लीस एक फरिश्ता था और इसने जब अल्लाह की नाफरमानी की तो वह मरदूद होकर इब्लीस बन गया, जबकि कुरान और हदीस के मुताबिक इब्लीस फरिश्ता नहीं बल्कि एक जिन था। लिहाजा इस गलत अकीदे की बुनियाद पर तौरात और ईसाई लिटरेचर में इन मखलूक को फरिश्ता लिखा गया है, जबकि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के ताबे होते हैं, ना ही वो नाफरमान होते हैं और ना ही गुनाह कर सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जमीन पर इन विचर्स की आबादी बढ़ती चली गई। इन्होंने इंसानों और जानवरों को खाना शुरू कर दिया और जमीन पर खूब फसाद हुआ। खुदा ने जमीन पर एक फरिश्ता भेजा जिसका नाम एजाजील था। इसने इंसानों को हथियार बनाना सिखाया। इस फरिश्ते ने इंसानों को सितारे, सियारे और कायनात के मुतालिक इल्म सिखाए। जब वीचर्स के जराइम हद से ज्यादा बढ़ गए तो अल्लाह की तरफ से इन पर अजाब नाज़िल करने का फैसला हुआ। लिहाजा वो वीचर्स हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के पास आए। इन्होंने अल्लाह से आपकी सिफारिश करवाई, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की सिफारिश कबूल न की गई और आसमान से जिब्राइल और मिकाइल की फौज नाज़िल हुई। इस फौज ने इनको जमीन की तह में दफन कर दिया, जहाँ वो 70 नस्ल या क़यामत तक यूं ही दफन रहेंगे। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कदीम सैमरी तख्तियों में भी मिलता है। इन सैमरी टैबलेट्स के मुताबिक खनूक के दौर में आसमान के रास्ते से इस जमीन पर दूसरी मखलूक आई थी जिनका नाम एनोनाकी था। सैमरी ने खुदा मानते और इनकी पूजा किया करते थे। मॉडर्न रिसर्चर के मुताबिक एनोनाकी दरअसल एरियंस की एक नस्ल थी और इस जमीन पर आई थी। एनोनाकी ने ही इंसानों को मेटल प्रोसेसिंग और माइनिंग का काम सिखाया। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स और कॉस्मेटिक का इस्तेमाल भी सिखाया, जिसकी वजह से इंसानी तहजीब परवान चढ़ी। इसराइली रवायात, सहीफा एनोक और सैमरीन टैबलेट्स के साथ अगर इस्लामी रवायात को जोड़ा जाए तो हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम का दौर एक ऐसा खाका बनता है जिससे दूसरे सियारे पर खलाई मखलूक की मौजूदगी और पोर्टल्स की मौजूदगी साबित होती है। ऐन मुमकिन है कि वो फॉलन एंजल्स और विचर्स एनोनाकी कोई खलाई मखलूक हो जो दूसरे प्लेनेट से हमारी जमीन पर हमलावर हुए हो और जिनसे आप इस्लाम ने जंग की और इंसानी तहजीब को बचाया। क्या जदीद साइंस जिस पोर्टल और एलियन की थ्योरीज पेश करती है, ये तमाम चीजें हजरत अदरीस के दौर की टेक्नोलॉजी थी। कुरान और हदीस की जदीद साइंसी ताबीर क्या नए नए राजों पर पर्दाफाश करने वाली है। नाज़रीन मोहतरम, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।